بعض ایسے کام ہوئے کہ جن کو بنیاد بنا کر کئی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انبیاء علیہم السلام سے خطائیں ہو سکتی ہیں، ان سے لغزشیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ کئی لوگوں نے بعض نبیوں کے بعض ایسے معاملات کو لے کر اپنی ناقص عقل کی بنیاد پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ انبیاء علیہم السلام سے خطائیں ہو سکتی ہیں۔ کئیوں نے تو عصمت کا انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں انبیاء سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا اہل سنت کا کیا نظریہ ہے، آج اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ یہ بھی عقیدے کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبیوں کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے۔ اس حوالے سے کئیوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے اندر ربنا ظلمنا، حضرت آدم اور حضرت حوا کی جو دعا ہے اس کے اندر سے یہ استدلال کر لیا کہ دیکھو نا، ظلم بھی تو گناہ ہے نا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تو خود کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تو کئی بیوقوف کہتے ہیں کہ دیکھو انبیاء سے ظلم بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو پڑھ کر بھی کئی عقل سے پیدل ہو گئے اور انہوں نے کتابیں لکھ ماری کہ انبیاء علیہم السلام سے بھی خطا ہو سکتی ہے، ان سے بھی گناہ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو اس بارے میں ہمارا اہل سنت کا کیا نظریہ ہے، اس پر گفتگو کرنی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیشہ حق سچ کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے عقائد کی جو کتابیں ہیں ان میں سے ایک بنیادی کتاب ہے جس کا نام ہے فقہ اکبر۔ علیہم السلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر، کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ منزہون عن الصغائر والکبائر، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو جو شخص اس سے ہٹ کر عقیدہ رکھتا ہے وہ پھر اپنے آپ کو سنی نہ کہے، سمجھ آ گئی نا؟ کیونکہ اس اہل سنت کی بنیادی کتاب ہے جس کو کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر کیا، فقہ اکبر۔ اس کے اندر یہ جملے موجود ہیں والانبیاء علیہم السلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر، کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں سارے نبی صغیرہ کبیرہ ہر طرح کے گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے ہمارا، اسی پر قائم رہنا ہے۔ اس لیے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ایک ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے، ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا دین چھوڑ کر کسی اور راہ کے اوپر جو چلے گا اس کا وہ دین، اس کا وہ طریقہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، رد کر دیا جائے گا، قبول
نہیں ہوگا۔ تو جب نبی پاک کی اطاعت واجب ہے تو لازماً یہ نتیجہ نکلے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ ضروری ہے کہ سرکار غلطی سے پاک ہوں۔ جس سے غلطیاں ہوتی ہیں اس کی اطاعت واجب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر وہ غلطی کرے گا تو پھر غلطی میں اطاعت کرتے ہوئے غلطی کرنا واجب ہو گئی، کیونکہ نبی کی جو اطاعت ہے نا وہ علی الاطلاق واجب ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہر پہلو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو ہی سامنے رکھا جائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو ہم اپنا نہیں سکتے۔ اگر اپنائیں گے تو ہم جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ ہمارے لیے مشعل راہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی مبارک حیات ہے۔ تو جب مطلقاً سرکار کی اطاعت فرض ہے، واجب ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبی پاک سمیت باقی سارے نبی گناہوں سے معصوم ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ گناہ گار کی اطاعت تو ضروری نہیں ہو سکتی نا، اطاعت اسی کی ضروری ہوگی جو گناہوں سے کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو کیا ہمارا عقیدہ اس حوالے سے؟ ایک عبارت آپ نے سن لی کہ تمام انبیاء نبوت کے اعلان سے پہلے اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی کفر ہو، شرک ہو، صغیرہ ہو، کبیرہ ہو، ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام سے جو لغزشیں واقع ہوئیں، گناہ نہیں، غلطیاں نہیں، لغزش یہ لفظ بولا جاتا ہے ہمارے اہل سنت میں، جو ان سے کیا واقع ہوئی؟ لغزشیں، ان کا ذکر تلاوت قرآن اور روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ قرآن میں آ جائے تو اس مقام کو پڑھ لیں گے بس، حدیث میں آ جائے تو اس مقام کو پڑھ لیں گے بس، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس کے علاوہ اس کو بیان کرتے پھرنا جگہ جگہ، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی سے وہ کام ہوا تھا، وہ کام ہوا تھا، وہ کام ہوا تھا، اگر ان سے، کیونکہ وہ گناہ سے پاک ہیں، جو لغزش والے کام ان سے اگر ہو گئے ہیں، اس کو اگر لوگوں کے سامنے عام بیان کرتے پھریں گے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا کہ شاید یہ کوئی گناہ ہوا تھا ان سے، حالانکہ وہ گناہ نہیں ہے۔ وہ گناہ، اللہ نے فرمایا تھا نا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ دانا نہیں کھانا، فرمایا تھا نا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ساری جنت تمہاری ہے، جو مرضی کھاؤ، لیکن یہ ایک درخت ہے، اس کے پاس نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ اللہ کریم نے منع کیا تھا۔ جس رب نے منع کیا وہ رب خود فرماتا ہے فَنَاسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے۔ 14ویں پارے کے اندر ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ فرماتا ہے وہ بھول گئے۔ تو اس بھول کو اگر کوئی بندہ اٹھتے بیٹھتے بازار میں، ہوٹل پر، دکاندار، ہر جگہ میں یار دوستوں میں غلطی ہو جائے خود سے اور کہے خیر یار ابا بھی بھول گیا سی، وہ خیر یار ہم سے غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، ہمارے ابا جی سے غلطی ہو گئی تھی، اس طرح بیان کرنا جائز ہے؟ سخت حرام ہے۔ اس بات کا ذکر جب قرآن میں آ جائے تو قرآن کی تلاوت کرتے اس کو پڑھ کر آگے گزر جائیں گے، بس وہ ان کا معاملہ ہے، ان کے رب کا معاملہ ہے۔ اس بات کو بار بار بیان کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ یاد رکھنا ہے، اس لیے کہ رب خود فرماتا ہے کہ ان سے بھول ہوئی۔ اب اس بھول کو آپ بیان کریں گے نا بار بار، آپ ایک مرتبہ کہیں گے بھول ہوگی، دوسری مرتبہ کہیں گے جی غلطی لگ گئی، تیسری مرتبہ کہیں گے غلطی کر بیٹھے، ہو سکتا ہے بار بار کرتے کرتے کل آپ کہیں جی وہ گناہ ہو گیا تھا، نافرمانی ہو گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تو اللہ کا حکم ٹال دیا تھا نا، موڑ دیا تھا نا، پھر بندہ یہ کہتا پھرے گا۔ تو اس لیے بار بار تذکرہ کریں گے نا اس چیزوں کا، چونکہ وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ ہم سے نہ قبر میں اس بارے میں پوچھا جائے گا، نہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، لہذا ان چیزوں کو بار بار ذکر کرنا درست نہیں۔ اچھا یہ تو انبیاء کے معاملے ہیں،
نبی کا کوئی عزیز رشتہ دار ہو نا، عزیز رشتہ دار ہو نبی کا، کلمہ پڑھے بغیر اگر دنیا سے چلا گیا ہو تو اس کا بار بار تذکرہ کرنا بھی جائز نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے، وگرنہ یہ ہمارا مزاج نہیں کہ ہم اس بات کو اٹھائے پھریں۔ ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بڑی خدمت کی سرکار کی، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ذکر کیا بعد میں، اوے تیرے ابے نے کلمہ نہیں پڑھا سی، تیرا ابا تو مسلمان نہیں سی، اس طرح کی کوئی بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا نا تو سرکار کے مبارک دل کو ٹھیس پہنچی، کیونکہ سرکار کے چچا جو تھے۔ تو سرکار نے فرمایا میرے غلاموں بات سنو، میرے رشتہ داروں کے بارے میں نا اس طرح کی باتیں کر کے مجھے تکلیف نہ دیا کرو، مجھے تکلیف۔ اور نبی کا رشتہ دار جس نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان پر نہیں مرا، ٹھیک ہے نا، بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا، لیکن نبی کی خدمت کرتا تھا نبی کا رشتہ دار، نبی کا سگا چاچا، کلمہ پڑھے بغیر چلا گیا، اگر اس کو بار بار ذکر کیا جائے بار بار تو نبی پاک فرماتے ہیں مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو نبی کے رشتہ دار کی بات ہے، تو نبی کا معاملہ ہو، دانا پکانا بھول گئے یا اس طرح کا کسی اور نبی سے کوئی معاملہ ہو گیا ہو تو اس کو بار بار ذکر کریں گے تو کیا اس سے اللہ کے نبیوں کو تکلیف نہیں ہوگی؟ بولیں ہوگی نا۔ تو اس لیے ان چیزوں کا بار بار ذکر کرنا ہمارے اہل سنت میں کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، حرام ہے، سمجھ آ گئی نا، اور سخت حرام ہے۔ تو بس حدیث میں ذکر آ جائے تو حدیث پڑھیں، بس گزر جائیں، قرآن میں آ جائے اس مقام کو تلاوت کریں، گزر جائیں، اللہ خیر صلی اللہ۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے جو لغزشیں واقع ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن اور روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔ اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی ہرگز اجازت نہیں ہے، دوسرے لوگوں کو ان پیاروں سرکاروں کی بارگاہ میں لب کشا اپنا منہ کھولنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ مولا عز و جل ان کا مالک ہے، جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے، وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب تعالیٰ کے لیے جس قدر چاہیں تواضع فرمائیں، دوسرا کوئی ان کلمات کو ہرگز سند نہیں بنا سکتا۔ وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں جیسے مرضی عاجزی فرمائیں، سمجھ آ گئی نا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے کہا تھا، لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین۔ اس کا اگر ظاہری ترجمہ دیکھیں تو یہ بنتا ہے کہ بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، میں ظلم کر بیٹھا ہوں، سمجھ آ گئی نا۔ تو ہمارے بزرگ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، ہمارے پیر، ہمارے فقیر، ہمارے استاد، ہمارے شیخ، ہمارے محدثین ہمیں پڑھا گئے، سکھا گئے، اوے سنیوں ذرا بچ کے رہنا، یہ بارگاہیں بہت اونچی ہیں، سمجھ آ گئی نا۔ یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے، رب جن لفظوں سے چاہے ان کو یاد کرے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جن لفظوں سے چاہیں یاد کریں، یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ ہمیں اس بارگاہ کے اندر ان لفظوں کو بنیاد بنا کر کوئی ایسا ویسا جملہ ان کے بارے میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں پھر وہ لوگ پٹڑی سے اتر گئے جنہوں نے ان لفظوں کو بنیاد بنا کر کہا کہ ان انبیاء سے ظلم بھی ہو سکتا ہے، تو گناہ بھی ہو سکتا ہے، تو خطا بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل غلط سوچ ہے ان کی۔ یہ دیکھیں نا، آپ کا جو استاد کہے یار اسی تے گناہ گار بندے ہیں، تو شاگرد صاحب اٹھے جا کر کہے ابا ساڑا استاد تے بڑا پاپی ہے، بڑا گناہ گار ہے، مجھے کسی اچھے استاد کے پاس ڈالو۔ ابا کہے گا تو نے کیا دیکھ لیا استاد کے اندر گناہ؟ اے ابا دیکھا تو کچھ نہیں، ویسے تو حاجی نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سب کچھ اچھے کام ہے، لیکن وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہم تو بہت بڑے گناہ گار ہیں۔ تو والد کہے گا بھائی وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں
بطور عاجزی انکساری تواضع کے طور پر وہ کہہ رہے تھے میں تو گناہگار بندہ ہوں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے لا تزکو، اپنے آپ کو مقدس نہ سمجھو، اپنے آپ کو مقدس ہے نہ سمجھو، یہ قرآن کہتا ہے. تو اس پر عمل کرتے ہوئے بندہ کہیں یار میں تو بڑا گناہگار ہوں، میں تو خطا کار ہوں، کیا میرے پلے کیا عمل ہے، میں کیا، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت. یہ طریقہ خود نبی پاک کے صحابہ کا ہے. صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر کہا کرتے تھے، کیسی شان والے حضرت عمر، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. یہ عاجزی ہے نا. تو کوئی اپنے آپ کو گناہگار کہے، کوئی اپنے آپ کو خطا کار کہے، کوئی اپنے آپ کو ماڑا کہے، کمزور کہے، برا کہے، تو کسی اور کو اجازت ہوگی کہ اٹھ کر وہ بھی کہے. میں جو کہوں میں گناہگار ہوں تو آپ ملیں تو کہیں گے سنا جی گناہگار صاحب کیا حال ہے. تو کسی اور کو اجازت ہوگی نہیں. میں جملہ اپنے لیے بولوں عاجزی کے طور پر تو کسی اور کو وہ جملہ میرے بارے میں استعمال کرنا یہ جائز نہیں. تو نبی بطور عاجزی اگر اپنے لیے کوئی جملہ بولیں، ارشاد فرمائیں، تو کسی اور کو بھی پھر وہ جملہ بنیاد بنا کر نبی کے لیے کوئی ایسا ویسا لفظ بولنا جائز ہے. یہ یاد رکھنا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. تو وہ اپنے لیے جیسے چاہیں عاجزی کے الفاظ استعمال کریں، دوسرا کوئی ان لفظوں کو سند نہیں بنا سکتا. پھر ان کے یہ افعال جن کو ذلت و لغزش سے تعبیر کیا جائے ہزاروں حکمتوں اور مصلحتوں پر مشتمل ہے. نبی سے اگر کوئی ایسی بھول واقع ہوئی ہے، کوئی ایسا کام واقع ہوا ہے، تو اس کے اندر ہزاروں حکمتیں، ہزاروں فائدے ہوتے ہیں. مثلا ایک بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کر دیتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے 4 رکعت نماز کی نیت کی، 2 پر سلام پھیر دیا. صحابہ کرام نے نماز کے بعد ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگے آقا ارشاد فرمائیے کیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے؟ اکثرت الصلاۃ، کیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے؟ ام نسیت یا رسول اللہ، یا بھول ہو گئی آپ سے، یا نماز چھوٹی ہو گئی. پہلے نماز چھوٹی ہونے کا کہا، اس کے بعد دوسرا آپشن شاید آپ بھول گئے. آقا نماز چھوٹی ہوگی یا آپ بھول گئے. تو نبی کریم علیہ السلام نے، اللہ نے سرکار کو اتنا بھلایا کہ سرکار کو بھولنا بھی یاد نہیں تھا. سمجھ آ گئی نا؟ تو فرمایا اوا غیر ذالک، ایسا تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے عرض کی آقا آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. تو اب سرکار نے فرمایا انی لا انسا او انسا لی السنہ، فرمایا میں بھولتا ہوں یا بھلایا جاتا ہوں اس لیے تاکہ تمہارے لیے سنت بن جائے. میں جب بھولتا ہوں یا پھر انسا بھلایا جاتا ہوں، سرکار بھولتے نہیں بلکہ بھلائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ فرمایا او انسا، یا بھلایا جاتا ہوں، لِأَسُنَّا، تاکہ تمہارے لیے کیا بن جائے؟ سنت بن جائے. اب یہ دیکھیں نا، نبی کریم علیہ السلام سے جب وہ اللہ کے حکم سے بھول واقع ہوئی تو اب سرکار نے مسئلہ بیان کیا. فرمایا بات سنو، جب تم میں سے کسی سے نماز کے اندر کوئی بھول واقع ہو جائے نا تو اسے چاہیے کہ آخری رکعت میں سلام پھر کر 2 سجدے کر لے، سجدہ صاحب کر لے. فرمایا اس کی بھول کا جو ہے ازالہ وہ ہو جائے گا، سجدہ صاحب کر لے. اب یہ نبی کریم علیہ السلام کے اس بھولنے والے عمل سے امت کو پتہ لگا نا. ٹھیک ہے نا؟ نبی کی شان تو بہت اونچی نا. اللہ نے ان کو بھلایا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو روزانہ بھولنا ہے نا. ہمیں تو ہر نماز میں خیال آنا ہے، ہر رکعت میں خیال آنا ہے، ہر سجدے میں خیال آنا ہے. ہماری نماز کے اندر تو دنیا داری گھسی ہوتی ہے. اب ہماری اس کمزوری کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے تو اللہ نے محبوب کو بھلا دیا تاکہ سرکار کا کوئی امتی اگر بھول بھی جائے تو اللہ اس پر بھی ثواب دے اس کو، سرکار کی بھول کے صدقے. سمجھ آ گئی نا؟ اور آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، دانا کھایا، دانا کھایا، تو اس میں دیکھیں کتنی حکمتیں. اگر حضرت آدم علیہ السلام وہ دانا نہ کھاتے تو زمین پر آتے نہیں آتے. تو جب زمین پر ابا جی نہ آتے، امی جی نہ آتے تو بچے آتے. تو آج ہم یہاں بیٹھے ہوتے،
اب آج ہم یہاں بیٹھ کر اپنے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام کا یوں ذکر مبارک کر رہے ہوتے، باقی نبیوں کی بارگاہ کے ادب و آداب اور ان کے جو قوانین ہیں اہل سنت کے نزدیک اس کو بیان کر رہے ہوتے؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ یہ سارا کچھ اگر ہو رہا ہے تو صدقہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بھول کا۔ دنیا کے اندر کروڑوں مسجدیں بنی، کروڑوں مسلمان، کروڑوں تلاوت کرنے والے، کروڑوں سجدہ کرنے والے، لاکھوں کروڑوں روزہ دار، یہ سب کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے حضرت آدم کو بھی جا رہا ہے، یہ یاد رکھنا، کیونکہ ہم ان کے بچے ہیں۔ جب بچے نیکیاں کرتے ہیں تو بچوں کو ثواب ملتا ہے، ماں باپ کو بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ یہ درس ہو رہا ہے، اس کا ثواب اللہ مجھے بھی دے گا، آپ سن رہے ہیں آپ کو بھی دے گا، اور یہی ثواب اللہ میرے باپ کو، آگے ان کے باپ کو کرتے کرتے حضرت آدم علیہ السلام تک اس ثواب کی لڑی پہنچنی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں۔ تو اگر نبیوں سے کوئی ایسا فعل ہوا تو اس کے اندر ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں، ہزاروں فائدے ہوتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا میں اس لیے بھلایا گیا ہوں تاکہ تمہارے لیے سنت بن جائے۔ اب سنت کے مطابق کوئی کام ہو جائے تو اس پر ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا؟ تو نماز کے اندر اگر بھول جائے بندہ تو گھبرانے کی بات نہیں، یہ بھولنا بھی سرکار نے ہمارے لیے سنت بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان چیزوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، اسی پر قابو رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں حضرت یونس علیہ السلام سے کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ بالکل لوگوں کی اپنی غلطی ہے۔ پورا قرآن پڑھ لیں، پورا حدیث کا ذخیرہ پڑھ لیں، کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملے گا جس میں یہ ہو کہ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بستی سے نکلنے سے منع کیا تھا، پابندی لگائی تھی، روکا تھا، یا پھر چلو یہ ہو قرآن میں یا حدیث میں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس بستی سے نکل کر اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ لوگ اپنی طرف سے کہتے پھر رہے ہیں، ایسا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ کئی لوگ اس بات کو بھی لے کر پھرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث پڑھی جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ یہ حدیث قرآن کے عین مقابلے پر آتی ہے۔ جب قرآن کے مقابلے میں کوئی حدیث آ جائے یا کوئی بات آ جائے تو پھر معنی قرآن کو جاتا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے وہ سن لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ کیا تھے؟ قرآن کہتے ہیں سچے نبی، اور کوئی روایت ہو اس میں ہو کہ نہیں انہوں نے جھوٹ بولے تھے 3، قرآن کہے سچے ہیں، روایت کہے کہ 3 جھوٹ بولے تھے، قرآن کہے صدیق ہیں۔ صدیق ہوتا ہی وہ ہے جس سے جھوٹ ہو ہی نہ، جو جھوٹ بول ہی نہ سکے وہ ہوتا ہے صدیق۔ سمجھ آ گئی نا؟ قرآن کہے وہ صدیق ہیں، روایت کہے کہ 3 جھوٹ بولے، تو تگڑی بات قرآن والی ہوگی یا روایت والی ہوگی؟ قرآن والی بات ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر ایک قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی غلطی ہے ہی نہیں۔ باقی ہر کتاب کے اندر، چاہے وہ تفسیر کی کتاب ہے، چاہے وہ حدیث کی کتاب ہے، ہر کتاب کے اندر غلطی ہے، غلطی کا احتمال بھی ہے اور غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن قرآن غلطی سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے قرآن کی بات پر فیصلہ ہوگا۔ قرآن نے کہہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ سچے نبی ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا بھی لوگ لحاظ نہیں کرتے، اس لیے میں ان چیزوں کو ذکر کر رہا ہوں، موضوع سے متعلقہ ہیں۔ مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا یہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تھے تو مکہ کے کافروں نے کہا تھا کہ اگر آپ مسجد اقصیٰ گئے تھے راتوں رات، آپ کا جو دعویٰ ہے، تو پھر آپ ہمیں مسجد اقصیٰ کی نشانیاں بتائیں۔ تو مجھے وہ بندہ کہنے لگا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا۔ وہ کل آگے اکٹھے ہو کے جی نشانیاں بتائیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا تھا کہ جبریل آئے گا، میں اس سے نشانیاں پوچھوں گا، وہ نشانیاں مجھے بتا دے گا، پھر میں ان کو بتا دوں گا۔ جبریل تو آیا نہیں، کافر آ گئے دوسرے دن۔ انہوں نے کہا جی آپ نے کہا تھا کہ کل آنا، نشانیاں بتاؤں گا، ہم آ گئے تو نشانیاں بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں کل آنا۔ وہ کل آ گئے دوبارہ۔ انہوں نے کہا جی آپ نے کہا تھا 2 دن ہو گئے کہ نشانیاں بتاؤں گا، نشانیاں بتائیں نا اگر آپ نے معراج کی ہے۔ تو کہا جی، فرمایا کل آنا۔ وہ کل کل کرتے نا 16 دن گزر گئے، پھر بھی فرمایا کہ کل آنا۔ 17واں دن آیا تو 17 دن کے بعد کہتے ہیں جی اللہ نے قرآن اتارا اور کہا کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کرو نا تو کہو انشاءاللہ۔ اگر انشاءاللہ کہو گے تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ کہا کرو، انشاءاللہ کے بغیر کوئی بات نہ کیا کرو۔ تو اس روایت کے اندر یہ چیز جوڑ دی کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے تھے کل آنا، اور انشاءاللہ کہنا بھول جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو 17 دن پورا نبی پاک علیہ السلام ان کو یہ کہتے رہے کہ کل آنا، کل آنا، کل آنا، کل آنا، کل آنا۔ حالانکہ یہ روایت پرلے درجے کی جھوٹی روایت ہے، موضوع من گھڑت جھوٹی روایت ہے۔ خدا غارت کرے ان بندوں کو جنہوں نے جھوٹی روایت گھاڑ کر میرے نبی کی شان کو دھبا لگانے کی کوشش کی، اور اللہ ان کو غارت کرے یا ہدایت دے جو اس روایت کو پڑھ کر آج بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اچھا، وہ بندہ مجھے کہہ رہا تھا جی سرکار نے فرمایا کل آنا، کل آنا، تو کہنے لگا اگر نبی پاک علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو سرکار کو پتہ لگ جانا تھا کہ کل جبریل نہیں آ رہا میرے پاس، تو کل کا کیوں فرماتے؟ کل کا اس لیے فرمایا کہ جبریل آئے گا۔ نبی پاک سمجھتے تھے جبریل آئے گا، جبریل نہیں آتا، وہ بات پھر غلط نکلتی۔ اگلے دن کا فرماتے کل آنا، کل جبریل پھر نہ آتا، پھر بات غلط نکلتی۔ میں نے اس کو کہا تھا، میں نے کہا خدا کے بندے تو ایک بات بتا، میں نے تیرے پیسے دینے ہو، تو آئے پیسے لینے، میں کہوں کل آنا، تو کل آ جائے، میں پھر کہوں کل آنا، میں 4-5 دن تجھے ٹال دوں کل کل کر کے، 5 دن گزرنے کے بعد 6 دن تو میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ کہتا ہے یہ صاف ظاہر ہے، یہی کہوں گا نا تو لارے لگا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ایک بندے کو کل کل کر کے 5-6 دن ٹورے رکھوں۔ جب مجھے زیب نہیں دیتا تو نبی کو زیب دیتا ہے؟ بولے نبی کی شان تو برابر برابر۔ پھر یہ کہنا کہ سرکار انشاءاللہ کہنا بھول جاتے تھے تو اللہ ناراض ہو گیا۔ ایک فیصلہ آباد کے مولوی صاحب تھے، انہوں نے اسی جھوٹی روایت کا سہارا لے کر کہا، کہنے لگے کہ اللہ نے اور جبریل نے کہا یا اللہ تیرا محبوب روزانہ فرماتا ہے کہ کل کل، تو وہی نہ لے جاؤں میں؟ اللہ نے فرمایا جبریل نہ نہ، محبوب نے ضابطہ توڑ دیا، ہم نے رابطہ توڑ دیا۔ توبہ معاذ اللہ، اتنی گندی زبان، یہ نہیں دیکھتے بارگاہ کس کی ہے۔ اب قرآن سے میں اس بات کا پھر آپریشن کر دوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا اللہ نبیوں سے ناراض ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ پہلے بھی مکہ کے کافروں نے کہا تھا، جب کچھ عرصہ شروع میں وحی آئی، پھر وحی بند ہوگی، پھر دوبارہ وحی آنے لگی، تو بیچ میں جب وحی رکی نا تو کافر کہنے لگے جی ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا، ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ نے قرآن اتارا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ محبوب قسم ہے آپ کے چمکتے دھمکتے نورانی چہرے کی، اور قسم ہے آپ کی پیاری زلفوں کی جب وہ آپ کے چہرے پر چھا جائیں۔ اللہ نے یہ 2 قسمیں بیان کرنے کے بعد فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے۔ رب قسمیں بیان کرے کہ میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، میں آپ سے ناراض نہیں ہوا، اور لوگ جھوٹی روایت کا سہارا لے کر کہتے پھریں اور اپنی طرف سے جھوٹ بولیں۔ میں منہ مانگا انعام دوں جو بندہ مجھے کسی روایت سے لفظ پڑھ کر دکھا دے کہ اللہ نے فرمایا جبریل محبوب نے ضابطہ توڑا، میں نے رابطہ توڑا۔ دنیا جہاں کی کسی کتاب سے یہ بات نہیں ملے گی، پرلے درجے کا جھوٹ گھڑ کر چھوڑ دیا۔
کل بھی میں نے ایک جھوٹ بتایا تھا نا، ایک مولوی صاحب نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے نبی پاک نے صحابہ کو فرمایا کہ تم مجھے اپنا بھائی کہا کرو. یہ دنیا بھر میں میرے بیانات جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں کتنے ملکوں میں الحمدللہ سننے والے ہیں. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو مخالفین جن کے بابے کو میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں نا تمہارے بابے رشید احمد گنگوئی نے جھوٹ بولا ہے، وہ میری اس بات کو چیلنج کر سکتے ہیں، وہ حدیث لے کر آئیں. تو خیر وہ 17 دن والی روایت وہ کیا ہے؟ بولیے. جھوٹی روایت ہے، آپ کو بھی شاید کسی نے سنائی ہو، ٹھیک ہے نا، کہ سرکار نشانیاں نہیں بتا سکے. جھوٹی روایت ہے، بالکل بے بنیاد ہے. لوگ اس جھوٹی روایت کو بنیاد بنا کر نبی کریم علیہ السلام کی شان میں ڈنگ مارتے. اللہ اکبر. تو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی روایت اگر صحیح بھی ہو، اس کی سند صحیح ہے، روایت ضعیف نہیں صحیح ہے، لیکن اگر قرآن کے مقابلے میں آ جائے تو صحیح روایت کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. سمجھ آ گئی نا؟ اس روایت کو چھوڑ دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ یہ بخاری کی حدیث ہے پہلے جو میں نے سنائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ استغفر اللہ 3 جھوٹ بولے. یہ بخاری کے اندر آیا پڑا ہے، لیکن قرآن کے اندر آیا پڑا ہے وہ سچے ہیں. بخاری کی حدیث صحیح ہے لیکن قرآن کے مقابلے میں آ گئی تو ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. چھوڑ دیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کے مطابق عقیدہ نہیں رکھیں، کیونکہ اول درجے کی کتاب اللہ کا قرآن ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو اس طرح کی کئی بے بنیاد باتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور لوگ ان کو دلیل بنا کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جادو کے حوالے سے میں نے خود سنا، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں اوہو کسی نے جادو کر دیا ہوگا. اور جادو تو نبی پاک پر بھی کر دیا تھا، نبی پاک پر بھی جادو چل گیا تھا، تو تیرے میرے اوپر کیوں نہیں جادو چلے گا؟ بھائی تجھ پر مجھ پر ہمارے اوپر جادو چل سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی پر جادو نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا. یہاں پر بھی راویوں سے گڑبڑ ہوئی روایتیں بیان کرنے میں. قرآن بیان کرتا ہے اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ 15واں پارہ ہے. اور سورہ فرقان 18ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اللہ فرماتا ہے یہ ظالم بکتے ہیں، ظالم کہتے ہیں کہ اوے صحابہ تم اس کی پیروی کرتے ہو جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے. یہ ظالموں کا کام ہے یہ کہنا کہ رسول اللہ پر جادو ہوا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ وہ کہتے تھے کہ آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے اوپر تو کوئی جادو کر گیا ہے. تو رسول اللہ کے بارے میں جادو کا قول کن کا ہے؟ بولے ظالموں کا. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ظالموں نے کہا کہ تم اس کی پیروی کرتے ہو جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے انظر، محبوب دیکھو تو صحیح، کیف ضربوا لک الامثال، یہ آپ کے بارے میں کیسی بناوٹی باتیں کر رہے ہیں. فضلوا، یہ گمراہ ہو چکے ہیں. تو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ سرکار پر جادو ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ بناوٹی باتیں، اور اللہ فرماتا ہے یہ باتیں کرنے والے کیا ہو چکے ہیں؟ گمراہ. اب بتائیں ان 2 آیتوں کے بعد کیا گنجائش ہے کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ نبی پاک پر جادو اثر کر گیا تھا؟ بولیں. اور پھر سورہ فلق سورہ ناس کو جادو والی کہانی کے ساتھ جوڑ دیا. جب جادو ہوا نبی پاک پر تو نبی پاک بہت پریشان تھے، تو اللہ نے سورہ فلق سورہ ناس اتاری. تو نبی پاک وہ جادو والی جو چیزیں تھی کنویں کے اندر کسی نے دبائی ہوئی، لبید بن عاصم نے، تو اس کے اوپر نا وہ 11 گنڈا ماری ہوئے سن. سرکار ایک ایک گانڈ کو ایسے کھول رہے تھے اور ایک ایک آیت پڑھ رہے تھے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس طرح آیتیں پڑھ رہے تھے. تو 11 آیتیں 2 سورتوں کی ہیں، 11 آیتیں بھی ہوں گی، وہ 11 گنڈا بھی کھل گئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ادھر سے جادو کا اثر بھی اتر گیا. تو کہتے ہیں جی جادو ہوا تھا اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی، یہ صورتیں نازل ہوئی. حالانکہ قرآن اٹھائیں یہ صورتیں ہیں مکی. سورہ فلق سورہ ناس کیا ہیں؟ مکی. مزمل اٹھانا
یہ دونوں صورتیں مکہ میں اتری ہیں، اور جادو والی کہانی جو جوڑی گئی ہے یہ تو مدینہ شریف میں جوڑی گئی ہے۔ مدینہ شریف میں جو حضور کا دور ہے، کتابیں بتاتی ہیں کہ اس دور میں آپ کے اوپر ایک مدینے کے اندر رہنے والا جادوگر تھا، یہودی لبید، تو اس نے 3 روپے اس دور کے لے کر نبی پاک پر جادو کرنے کی کوشش کی، اور کہا جی اس جادو کا توڑ کرنے کے لیے اللہ نے مدینہ منورہ میں سرکار پر 2 صورتیں اتاری، کون سی؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اگر یہ مدینہ میں اتری تو صورتیں کون سی ہونی چاہیے تھی؟ یہ مدنی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ صورتیں کیا ہیں؟ یہ دیکھیں، سورۃ الفلق مکیہ، سورۃ الناس مکیہ، یہ صورتیں تو مکہ شریف میں پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ تو پتہ چلا جس نے کہانی بنائی ہے اس بیچارے کا دماغ اس طرف نہیں گیا کہ مکہ کی صورتیں جو ہیں اتری ہیں مکہ میں، ان کو اتار کر ایک جھوٹے واقعہ کی طرف جوڑ رہا ہوں۔ تو اس طرح کا قول نہیں کرنا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، سرکار ہوں یا باقی نبی ہوں، ہمیشہ زبان کو سنبھال کر استعمال کرنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ مشہور ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور اتنے کیڑے پڑ گئے کہ آپ کے گھر والے آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، اور آپ کے جسم سے اگر کوئی کیڑا نیچے گرتا تو آپ اس کو اٹھاتے دوبارہ وہیں رکھ لیتے اور کہتے تیرا رزق یہاں ہے۔ بالکل جھوٹ ہے۔ ہمارے عقیدے کی کتابیں یہ بتاتی ہیں، سنیوں کا یہ عقیدہ ہے اللہ نبیوں کو ہر ایسی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے جس سے لوگوں کو گھن آئے۔ ہاں ایسی بیماری جس سے لوگ نفرت نہیں کرتے، جیسے سر درد ہے یا بخار ہے، نبیوں کو سر درد ہوا، نبیوں کی بارگاہ میں بخار بھی آیا، یہ بات بالکل حق ہے، قبول کرتے ہیں ہم۔ لیکن ایسی بیماریاں جن سے لوگ نفرت کریں، کسی کے ہاتھ پر ایسا پھوڑا بن جائے، پیپ کے چھینٹے گر رہے ہوں، تو اس کو دیکھ کر لوگ کیا کریں گے؟ بولیں نفرت کرتے ہیں نا، منہ پہ ہاتھ رکھ لیں گے۔ کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہو، اس کے سامنے کوئی بندہ ایسا جا کر بیٹھ جائے جس کے کوئی زخم اوپن ہو، اس کے اندر سے پیپ وغیرہ بہ رہی ہو، تو اگلے کا کھانا کھانا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ چیزیں جن سے طبیعت کیا کرتی ہے؟ آر محسوس کرتی ہے، اور اللہ کے نبی ہر ایسی بیماری اور چیز سے پاک ہیں جس سے لوگ آر محسوس کریں، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اس لیے وہ جو کہانی ہے نا بالکل وہ جھوٹی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی۔ ہاں بس اتنا ہے کہ ان کے اوپر نا بخار وغیرہ، اور جس طرح ایک اپاہج یا کوئی فالج کا معاملہ ہوتا ہے نا، اس طرح کا معاملہ ان کے جسم کے ساتھ ہو گیا تھا۔ تو آپ کی گھر والی محترمہ آپ کی بڑی خدمت کیا کرتی تھی، ایسا نہیں کہ وہ آپ کے گھر والے آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ قرآن کے اندر موجود ہے، صرف ایک دن آپ کی گھر والی تھوڑی سی لیٹ پہنچی، آپ طبیعت کی وجہ سے نا جلال میں آ گئے، فرمایا میں صحیح ہو جاؤں میں 100 ڈنڈے ماروں گا، لیٹ ہوئی تو ہوئی کیوں؟ اس کا مطلب یہی نا کہ روزانہ ٹائم پہ آتی تھی، ایک دن لیٹ ہوئی نا، تو جب صحیح ہو گئے نا تو کہنے لگے یا اللہ میں نے تو قسم کھائی تھی اس کو 100 ڈنڈے ماروں گا، ان میں کی کرا۔ اللہ نے فرمایا خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، جھاڑو پکڑ لیں جس کے اندر 100 تیلیاں ہوں، آرام سے پھیر لیں، بس کام ہو جائے گا، آپ کی بات بھی ہو جائے گی، کام بھی پورا ہو جائے گا۔ ہیں اللہ اکبر۔